بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آپ کو قرآنی احکامات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام قرآنی احکامات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، گھر پر نظر ڈالیے، محلوں کو دیکھیے، شہروں کو دیکھیے، اپنا ملک ہو یا پوری دنیا، ایک افراتفری کا عالم ہے۔ کھاؤں پھاڑوں کا ماحول، نفرتوں کا الاؤ گرم ہے، آدمی کا قاتل بنا ہوا ہے، حیوانیت رقص کر رہی ہے، انسانیت دم آخر کی ہچکیوں میں مبتلا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ مسلم امہ ہو کہ پوری دنیا امن و سکون کی تلاش میں کامیاب ہو سکے۔ کیا دنیا اسی طرح ختم ہو جائے گی؟ مایوسیاں جب گھر کر لیتی ہیں تو دماغی صلاحیتیں ختم ہو کر ایسے ہی دعوے سامنے آتے ہیں۔ کسی طرف سے آواز لگ رہی ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، دنیا میں خاک اڑے گی۔ بے شک مایوسیاں انسانی فکر اور وسعی کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ جسے یوم قیامت کہا جاتا ہے، جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کہ وہ دن جزا اور سزا کے اعلان کا ہوگا۔ البتہ موجودہ حالات سے نا امید ہو کر ادھر ادھر دیکھنا تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ صلاحیتیں اور تدابیر عطا فرمائی ہیں کہ جنہیں بروئے کار لا کر آج بھی ہم ناگفتہ بہ حالات کا مقابلہ کر کے امن و سکون کے سائے میں آ سکتے ہیں۔ بے شک اگر آج مسلمان سنبھل جائے تو کل ہی حالات سنبھل جائیں گے۔ خود صحیح ہو گئے سب کچھ صحیح ہو جائے گا، مگر کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے متعلق یہ کہہ کر کچھ نہ بن سکے گا کہ اللہ نے ہم پر رحم کرنا چھوڑ دیا۔ جو یہ حالت ہو گئی ہے، اللہ نے تو فرما دیا۔ سورہ رعد میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ بقول علامہ اقبال، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ مگر حالات کیسے بدلیں گے؟ صرف اپنے عمل اور کردار کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع بنا لو۔ اسلام کو زبان سے نہیں اپنی زندگی میں ڈال لو۔ ایمان کو یقین بنا لو کہ کتنی ہی آفت آئے اس پر آنچ نہ آئے کہ ایمان کی منزل ہے ازل تا ابد کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو جلو میں لے کر روز محشر اپنے مقرب بندوں کے اعزاز سے نوازے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا کہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ مسند احمد میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آج مسلمان اپنے ایمان یقین کو صحیح کر لیں تو کیسا خوف اور خطرہ ہے۔ دشمنان اسلام کی لگائی ہوئی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو کر دنیا مسلمانوں کے لیے گلزار بن جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جسے ایمان کی تکمیل سے منسلک کیا گیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ یقیناً اخلاق مسلمانوں کے لیے پاس بری برکم عمل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، جو چیز قیامت میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ جس میں حسن اخلاق ہوگا اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہوگا۔ کیسا کرم ہے اللہ کا! صرف ایک عمل پر ایسا کرم، قربان جائیے اس کی رحمت کے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حدیث یہ طبرانی میں موجود ہے، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے
جیسے برف کو پانی پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خواب کر دیتا ہے، سرکہ شہد کو خواب کر دیتا ہے۔ بے شک تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جو قوم اخلاقی پستی کا شکار ہوئی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آج ہم اخلاقی پستی کی آخری حدوں کو چھو کر رحمت باری کی بارش چاہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق پر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ درجہ اتم تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بنایا، ایسا گرویدہ کہ اس عظیم ہستی پر جان نثار کرنے والے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اگر کسی نے تلخ لہجہ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم انداز اختیار فرمایا۔ کاش یہ انداز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اپنا لے تو کم از کم مسلمانوں میں آج جو نفرتوں اور فرقوں کے فتنے جنم لے رہے ہیں ختم ہو کر اخوت و محبت کی ہوائیں لہرانے لگیں۔ آج ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ادھر ادھر جا رہے ہیں، شاید ہوا کے رخ پر جا رہے ہیں۔ ہوا کے ساتھ ساتھ آندھی بھی تو ہے، ایک اور ہوا ہے۔ کاش ہم رخ پہچانے تو جو ہوا قرآنی ہو، اسلامی ہو، ہوا ہو جس میں آدمی سکون کا سانس لیتا ہے۔ آؤ رخ ادھر موڑ لیں، رخ ادھر موڑ لیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو تم ادھر ادھر، ہوا کا رخ ہوا۔ اگر مسلمان آج اخلاق کی سمت رخ موڑ لیں تو چلیں گے جدھر ہم ادھر ہی ہوا کا رخ ہوگا۔ آئیے معلم اخلاق کے فرمودات کو مشعل راہ بنا کر ہم دنیا کو حسن اخلاق کی دعوت دیں کہ پوری دنیا ظلم و استبداد، فرقہ واریت کی آگ میں داخل رہی ہے۔ الحمدللہ اخلاق مسلمانوں کی صفت تھی جسے بروئے کار لا کر مسلمانوں نے دشمنان اسلام کے دل موہ لیے اور وہ کہہ اٹھے کہ اسلام انسانیت والا مذہب ہے۔ کاش ملت اسلامیہ میں وہ اخلاق پیدا ہو جائے جس کی تعلیم و تربیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ معاملات کا حل جنگ نہیں اخلاق ہے۔ پھر مسلمان تو آج جس کرب و بلا سے گزر رہے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ وہ اخلاقی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کر خودی کو بلند سے بلند تر کر لیں، وگرنہ اگر اخلاق کو کھو دیا تو ایمان بھی کھو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ اپنا کر ایمان کامل کے حصول کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے، آمین۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر کے لائک بھی کریں، اور دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کی آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔